سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ شاہ صاحب، تحریک انصاف کا آج بھی وہی بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو گرایا گیا یہ بیرونی امریکی سازش تھی، لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سارے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے حکومت گرانے کی کسی بیرونی سازش کی تصدیق نہیں کی تھی۔ تو سر، یہ جو آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، آپ لوگوں کی پوری حکومت کا، اس سے سارے آپ کو نہیں لگتا ایک دھچکا پہنچے آپ لوگوں کے بیانیے کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے پریسر سے ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ کس طرح؟ دو چیزیں۔ ایک، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا رشیا کا وزیر اعظم کا ماسکو کا وزٹ تھا وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا جس پہ سارا انسٹیٹیوشنل انپٹ تھا، اور مشاورت کے بعد ایک اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم ماسکو تشریف لے گئے۔ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا۔ اب اس وزٹ کو رکوانے کے لیے امریکہ نے کوشش کی، وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں، اور اس کا یوکرین کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہمارا بائی لیٹرل وزٹ تھا، کئی ماہ سے وہ انڈر ڈسکشن تھا، اس کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن وہاں تاثر آیا جو اس مراسلے میں کہ یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا، اور یہ انہوں نے کنوے کیا اس مراسلے کے ذریعے، جی میری سمجھ کے مطابق۔ اب اس کی نفی ہو گئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، تو ان کا جو وہ نقطہ تھا اس کی نفی ہو گئی۔ ایک نمبر دو، انہوں نے ہمارے نقطہ نظر کو تقویت دی جب انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی تائید کر دی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، سیاسی مداخلت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرفیئرنس، بالکل انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا انٹرفیئرنس ان سینس میں کہ ان ڈپلومیٹک زبان استعمال ہوئی، جس کو وہ انٹرفیئرنس کہہ رہے ہیں، ان ڈپلومیٹک زبان استعمال ہوئی۔ نہیں 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 نہیں، ان ڈپلومیٹک زبان اپنی جگہ، لیکن جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، جس کی میں ابھی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے وہ مراسلہ بھیج رکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، اور وہ جوڈیشل کمیشن جب بات کی تہ تک پہنچے گا تو اس میں جو سازش کے عناصر ہیں وہ بھی نمودار ہو جائیں گے، جو ظاہراً آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ جو ماحول بنایا گیا اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں تو کل یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور قانون کے مطابق ایک جمہوری عمل، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو قرار دیا کہ جو کچھ ہوا یہ آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھیے محترمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد میں آئین میں گنجائش ہے، بالکل ہے، اس حد تک تو آئینی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا فورسز کار فرما تھیں؟ کیا وہ اقدامات آئینی تھے یا آئین سے تجاوز کر رہے تھے؟ یہی تو ساری بات ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات بتائیں سر، جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی، امریکہ کے حوالے سے کبھی اس طرح سخت لب و لہجہ، سخت زبان، دھمکی آمیز زبان، رویہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا، نہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا، نہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا رہا۔ تو پھر آخر امریکہ کو کیا پڑی تھی؟ امریکہ کو عمران خان کی حکومت سے ایسے کیا مسائل تھے آپ لوگوں کے نزدیک کہ وہ اس حد تک یہ کرنے پہ سب مجبور ہوئے کہ اپوزیشن کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئی؟ کیا کیا آپ لوگوں نے ایسا امریکہ کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ بس آپ لوگوں کو نکال دیا جائے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ جو ان کے یہاں اس خطے میں جو ان کے عزائم ہیں، پاکستان کی ہماری حکومت شاید وہ حصے دار نہ بننا چاہ رہی ہو، شاید اعلیٰ کار نہ بننا چاہ رہی ہو،
اور کون نہیں جانتا کہ ان کے چین کے بارے میں جو ان کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اس میں ان کا کیا حکمت عملی تھی. اس حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو جو ایک نیا رول دیا آف اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ اور آپ جانتے ہیں جو ہم نے کنیکٹیوٹی کی بات کر رہی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھا رہا, اور وہ نہ بھاتے ہوئے جب ہم پاکستان اور چین اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو اب بڑھا دیا جائے افغانستان تک, اور افغانستان کے ساتھ پھر آگے جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بنتی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. تو عوامل تو بہت سے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے, ہماری حکومت نے جو مسئلہ کشمیر پر جو ہم نے ایک ٹھوس اور بڑی واضح پالیسی اپنائی تھی, آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو بڑا نرم گرم تو نہیں نرم رویہ رہا, اور ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو اس حکومت کو جو اس وقت دلی میں ہے, جس کی ہندوتوا سوچ ہے, آر ایس ایس مینٹیلٹی ہے, جس طرح ہم نے ان کو بے نقاب کیا, جس طرح ہم نے ای یو ڈس انفارمیشن کو لیب کو بے نقاب کیا اور ان کے جو پول کھولے, تو اس سے شاید جو ہے ان کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ متاثر ہوا ہو. شاہ صاحب, جن دنوں آپ لوگ بیرونی سازش کی کہانی سامنے لے کر آ رہے تھے, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے, آپ نے ان دنوں میں آرمی چیف کی وہ تقریر سنی ہوگی, دیکھی ہوگی, جس میں وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہم ان تعلقات میں وسعت چاہتے ہیں. تو اگر یہ سازش امریکی سازش ہوتی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہوتا, تو پھر امریکہ سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کی جاتی؟ دیکھیے, امریکہ کے ساتھ تو اچھے تعلق ہم بھی چاہتے تھے. ہم کہاں چاہتے تھے؟ ہم بگاڑ پیدا تو نہیں کرنا چاہتے تھے. ہمیں امریکہ کی اہمیت سے ہم غافل نہیں ہیں. امریکہ ایک گلوبل پاور ہے, اکنامک پاور ہے, ایک ملٹری پاور ہے, ایک ٹیکنالوجیکل پاور ہے, ہمارے وہاں ٹریڈنگ انٹرسٹ ہیں, اس سے ہم غافل نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ کو اس کے باوجود حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے, یہ کسی سوورن اسٹیٹ کو, یہ بتائیے کس کتاب میں لکھا ہے, کون سے سفارتی آداب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو کہیں, کہ ایک سوورن اسٹیٹ کو کہیں کہ یہاں آپ جا سکتے ہیں, یہاں آپ مت جائیے. یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا. ان کے جو ایک خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو مزید تعاون کرے ان کے ساتھ, تو عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ایک اشارہ دیا, تو وہ تو عادی نہیں ہے نا. وہ تو عادی ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور سب کچھ درست ہو گیا. تو اس رویے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کے لیے ایک نیا رویہ تھا. کل شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی. ایک سیکنڈ, جی بات سن لیے, جی میری بات مکمل ہونے دیتے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے, پر اس رویے سے وہ عادی نہیں تھے. ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں بشمول امریکہ, لیکن ہم چاہتے ہیں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی. ہمارا ایک مطمع نظر, ہماری کاوش, ہماری کوشش تھی اور ہونی چاہیے. ہر باوقار قوم کی ایک آزاد پالیسی ہونی چاہیے. شاید اس کو وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہضم نہ کر پائے. صحیح.
کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کو بلایا جائے جس میں سارے معاملے کو رکھا جائے, انویسٹیگیٹ کریں گے, وہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے. اگر آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس میٹنگ میں, آپ لوگ شریک ہوں گے سر؟ ہرگز نہیں. ہم اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم امپورٹڈ حکومت کو, ایک مسلط کردہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم نے تو وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا, میری پارٹی نے مجھ پر اتفاق کیا تھا اور سب مجھے ووٹ دینے کے لیے اسمبلی میں موجود تھے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ اگر ہم اس عمل میں جاتے ہیں تو ہم ایک الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو لیجیٹمیسی دیتے ہیں. چنانچہ ہم نے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کیا. میں نے اپنے کاغذات وہاں سے میں نے کہا کہ میں حصہ نہیں لوں گا, دستبرداری کی میں نے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اجتماعی استعفے دیے. ہم نے یہ اقدام کیوں لیا؟ لیکن کل تک جب کل تک وہ قومی سلامتی کی میٹنگ میں تشریف نہیں لاتے تھے, وہ بائیکاٹ کرتے تھے, آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے, اگر یہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو قومی سلامتی کی میٹنگ میں آئے, سب کچھ صاف واضح ہو جائے گا, سامنے آ جائے گا. اب کل جب وہ آپ لوگوں کو بلائیں گے تو آپ لوگوں کو جانا نہیں چاہیے کیا؟ اگر ایک منتخب جائز طریقے سے منتخب حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں بلائے گی تو ضرور جائیں گے. پر ایک حکومت جو جوڑ توڑ سے بنائی گئی ہو, جس میں خرید و فروخت کے عناصر ہوں, جس میں ضمیر فروشی کی گئی ہو, جس کو نوٹ کے ذریعے ووٹ کا حصول کیا گیا ہو, اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمیں مناسب دکھائی نہیں دیتا. ہاں, ایک جائز حکومت, منتخب حکومت آتی ہے. فرض کیجئے ہمارا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں. نئے انتخابات ہوتے ہیں اور فرض کیجئے انہیں اکثریت مل جاتی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہمیں دعوت دیں گے ضرور جائیں گے, بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. جو صورتحال یہاں تک ساری پہنچی شاہ صاحب, کل اس پر بھی بات ہوئی کہ 3 آپشنز کی جو بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس 3 آپشنز لے کے آئی کہ یا تو تحریک عدم اعتماد ایسے آپ چلنے دیں, یا آپ استعفیٰ دیں, یا پھر آپ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ نئے الیکشنز کا اعلان کر. انہوں نے کہا کہ یہ 3 آپشنز اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, لیکن کل اس بیانے کی بھی تردید کی گئی, نفی کی گئی اور کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے اپروچ کیا گیا.